اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے بھائی نبی کا جب نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، کیسے عاشق ہو؟ نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہو، کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ مٹھاس تو نبی کے نام میں اتنی ہے کہ میں نے کہا محمد تو نیچے کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے گلے ملتا ہے، اور ہم اور آپ اپنے زبان کو ہلانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت احسان فراموشی کی بات ہے۔ اس لیے جب محمد کا نام آئے، لفظ میم جیسے گنہگار کی زبان پہ آئے، آپ کے دل کی دھڑکن اچھل اچھل کر کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان پہ بار خدایا کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ارے حضور کی محبت ہی تو سرمایہ حیات ہے، اس کو کم سے کم ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اللہ کے بندو درود کا اہتمام کرو، محض اس کی برکت سے آج کی رات ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سفینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایمان والے۔ ایمان انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اسے کہاں پہنچاتا یہ بتانا چاہتا۔ حضرت سفینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ہیں، لیکن اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ راستہ بھٹک کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جب کہیں جاتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے۔ حضرت سفینہ رات کی تاریکی میں ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج کا انسان ہوتا، ایمان پاس نہ ہوتا، گھبرا جاتا، روبو تبتبا، رات کی تاریکی کا سناٹے کا اس کے دل پر ایسا بیٹھتا کہ انسان پریشان ہوتا۔ لیکن نبی کے صحابی ہیں، آقا کے غلام ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نبی کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے صحابی ہیں۔ رات سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ہاں اندیشہ ضرور ہے کہیں ایسا نہ ہو رات کی تاریکی ہے، اس جنگل میں کوئی شیر آئے اور آنے کے بعد لقمہ اجل نہ بنا لے۔ شیر سے ہر آدمی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ حضرت سفینہ ڈر رہے ہیں، طبعی طور پر خوف ہے کہیں درندہ نکل نہ جائے۔ اچانک دیکھتے ہیں شیر غرا رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو پاجامہ ڈھیلا ہو جاتا، اگر گیلا نہیں ہوتا تو اتنا ضرور ہو جاتا، لیکن وہ محمد کے غلام ہیں، موت کو بہت قریب سے دیکھا لیکن پھر بھی مسکرانے لگے، کہنے لگے وہ شیر تو محمد کے غلام کو دیکھ کے غراتا ہے۔ ارے تجھے پتا ہے ہم محمد کے غلام ہیں، اگر تو نے تکلیف پہنچائی تو تیری شکایت کس سے کر دیں گے؟ حبیب کائنات محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کریں گے۔ شیر آ گیا، تم ہلانے لگا، بیٹھ گیا۔ کائنات کی تاریخ نے محمد کے غلاموں کے لیے دن بھی دیکھا، جس کی فطرت ہے درندگی، جس کی فطرت ہے انسانوں کو پھاڑ کھانا، جس کی فطرت ہے انسانوں کا خون چوس لینا، وہ محمد کے غلاموں کے سامنے اپنے ہاتھ پیروں کو جوڑ کر کے ذلیل ہو کر بیٹھ گیا۔ اشارہ کرنے لگا میری پیٹھ پر بیٹھو، میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں ہم سب کے آقا، پوری کائنات کے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہیں، رونق افروز ہیں۔ شیر نے ان کو بٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچایا۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ کوئی شیر پر بیٹھ کر آیا، انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ جانتے تھے کائنات کی ہر شے غلام ہے۔ اس وقت جب انسان کے سینے میں ایمان ہے، ایمان نکل گیا، انسان کی اپنی اولادیں بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اسما فیسما لک، پہلے تو سن لے تیری سنی جائے گی، پہلے تو مان پھر اللہ تعالیٰ تیری اطاعت پر کائنات کے ذرے ذرے کو، سمندر کے قطرے قطرے کو اور درختوں کے پتوں پتوں کو مجبور کر دے گا۔ تو جب کہے گا اے اللہ یہ ہو جائے، اللہ وہ کام کر دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، وہ شیر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے جا کر کے پہنچاتا ہے۔ نبی دیکھتے ہیں، قریب بلاتے ہیں، سفینہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ راستہ بھٹک گیا تھا، جنگل میں پہنچ گیا تھا، ایک شیر کو دیکھا، مجھے ڈر لگا کہیں شیر مجھے کھا نہ جائے، میں نے آپ کی غلامی کا واسطہ دیا، مسلح در بغل قرآن بکفنات نبی لپر، مسلح در بغل قرآن بکفنات نبی لپر۔ وہ دیکھو جھومتا آتا ہے دیوانہ محمد کا، میں نے کہا میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر فوراً جھک گیا اور اس نے اپنی پشت پر بٹھا کر کے آپ کی مجلس میں مجھے لا کے چھوڑ دیا۔ نبی نے فرمایا او سفینہ جب تم نے یہ کہا تھا میں محمد کا غلام ہوں تو شیر نے کیا کرا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا جب میں نے کہا محمد کا غلام ہوں شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا۔ نبی نے فرمایا سفینہ یہ بتاؤ تو صحیح کہ شیر
شیر دم ہلا کر کیا کہہ رہا تھا، کیا میسج دے رہا تھا، کیا پیغام پہنچا رہا تھا، اور کیا وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی میں کیا جانوں، علمنا منطق الطیر، وہ تو پرندوں کی بولی سلیمان کو سکھائی گئی، اور نبیوں کے آپ امام ہیں، اللہ آپ کو بھی معجزے کے طور پر پرندوں کی زبان، ان کی حرکتوں کو پہچاننے کا اللہ رب العزت سلیقہ پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ شیر دم ہلا کر کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نے یہ کہا میں محمد کا غلام ہوں تو شیر نے دم ہلا کر یہ پیغام دیا، ہاں ہاں سنو، جو محمد کا غلام ہے میں شیر اس کا غلام، محمد کا غلام بن جا، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ لوح کو بھی حوالے کر دے گا، قلم کو بھی حوالے کر دے گا کہ اپنی تقدیر کو جس انداز میں لکھنا چاہے لکھ دے۔ اگر محمد کی غلامی پر زندگی آ جائے تو ایمان تو انسان کو یہاں تک پہنچاتا ہے۔